جس دن میں ایسے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، اس دن کے روشن ہونے میں میرے لیے کوئی برکت نہیں۔ گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے، گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الایضاح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الایضاح سے تحری اور کنویں کے مسائل کے تعلق سے پڑھیں گے۔ یعنی اگر پاک اور ناپاک برتن آپس میں مل جائیں تو ہم کس برتن سے وضو کریں گے، کس برتن سے پانی پئیں گے۔ اسی طرح اگر پاک اور ناپاک کپڑے آپس میں مل جائیں تو کون سا کپڑا پہن کر نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو کب کتنا پانی نکالا جائے گا، کب پورا کنواں خالی کیا جائے گا، کس جانور کے گرنے کی وجہ سے 40 ڈول پانی نکالا جائے گا، کب 20 ڈول پانی نکالا جائے گا، کس جانور کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فصل فی التحری، یہ فصل ہے تحری کے بیان میں۔ تحری کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، سوچ و بچار کرنے کو۔ یہ فصل ہے تحری کے بیان میں، یعنی غور و فکر کے بیان میں۔ لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحری للتوضؤ والشرب۔ لو یعنی اگر، اختلط مل جائیں، اوان بہت سارے برتن، کیسے برتن؟ اکثرها طاہر جن میں کا اکثر پاک ہو۔ اگر بہت سارے ایسے برتن مل جائیں جن میں سے اکثر پاک ہو تو کیا کریں گے؟ تحری للتوضؤ والشرب، تو وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے تحری کرے۔ وضو کرنے کے لیے بھی تحری کرے اور پینے کے لیے بھی تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے کہ ان برتنوں میں سے کون سا برتن پاک ہے، کون سا برتن پاک ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد جس برتن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ برتن پاک ہے، اس سے وضو کرے، اس سے پانی پیے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحری للتوضؤ والشرب۔ اگر بہت سارے ایسے برتن آپس میں مل جائیں جن میں سے اکثر پاک ہو تو وہ وضو کرنے اور پینے کے لیے تحری کرے گا۔ اسی طرح غسل کرنے کے لیے بھی تحری کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا، اور اگر ان میں سے اکثر نجس ہوں، یعنی بہت سارے برتن آپس میں مل جائیں جن میں سے اکثر ناپاک ہوں، نجس ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ لا يتحرى الا للشرب، تو وہ تحری نہیں کرے گا مگر پینے کے لیے، یعنی صرف اور صرف پینے کے لیے تحری کرے گا، کیونکہ وضو اور غسل کے لیے تیمم موجود ہے۔ کیونکہ اکثر برتن ناپاک ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جسے یہ پاک سمجھ رہا ہو وہ ناپاک ہو، تو کیونکہ اکثر برتن ناپاک ہیں اس لیے یہ وضو کے لیے تحری نہیں کرے گا، غسل کے لیے تحری نہیں کرے گا، کیونکہ وضو اور غسل کے لیے تیمم موجود ہے، ان کا نائب موجود ہے۔ لیکن پینے کے لیے اس کا کوئی نائب موجود نہیں ہے، پینے کے لیے تحری کرے گا، کیونکہ پانی پینا ایک مجبوری ہے، اس کے بغیر بعض اوقات انسان مر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پینے کے لیے تو تحری کرے گا، غور و فکر کر کے کسی برتن سے پانی پیے گا، لیکن وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے تحری نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا۔ وفی الثیاب المختلطة یتحری سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا، اور ملے ہوئے کپڑوں میں، ملے ہوئے کپڑوں میں سے مراد کیا؟ یعنی پاک اور ناپاک کپڑے اگر مل گئے ہوں، یہاں پہ ملے ہوئے کپڑے سے مراد
پاک اور ناپاک کپڑے ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. فی الثیاب المختلطی، اور ملے ہوئے کپڑے میں تحری کرے گا، سواء برابر ہے، کان اکثرها طاہرا چاہے ان میں سے اکثر پاک ہو، او نجسن یا ناپاک ہو، چاہے اکثر کپڑے پاک ہوں یا اکثر کپڑے ناپاک ہوں، دونوں صورت میں تحری کرے گا. پانی اور کپڑے کے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ پانی کا تو نائب موجود ہے، یعنی وضو اور غسل کے لیے تیمم موجود ہے، وضو اور غسل کا نائب تیمم موجود ہے. لیکن اگر بندہ کپڑا نہ پہنے، اگر ننگا ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ستر چھپانا بھی فرض ہے. اگر وہ ننگے نماز پڑھے گا تبھی گنہگار ہوگا. اس لیے چاہے اکثر کپڑے ناپاک ہوں یا اکثر کپڑے پاک ہوں، دونوں صورت میں وہ تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا. جو کپڑا اسے پاک سمجھ میں آئے، اسے لگے کہ یہ کپڑا پاک ہے، اسے پہن کر وہ نماز پڑھے گا. اور ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں. لو اختلط اواد اکثرها طاہر تحری للتوضؤ والشرب، اگر بہت سارے ایسے برتن آپس میں مل جائیں جن میں سے اکثر پاک ہوں تو وضو اور پینے کے لیے تحری کرے. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، اور اگر اکثر برتن ناپاک ہوں تو تحری نہیں کرے گا مگر پینے کے لیے، یعنی پینے کے لیے ہی تحری کرے گا. وفی الثیاب المختلطی یتحری سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا، اور ملے ہوئے کپڑے میں تحری کرے گا چاہے ان میں سے اکثر پاک ہوں یا ناپاک ہوں. فصل فی مسائل الآبار، یہ فصل ہے کنویں کے مسائل کے بیان میں. اس فصل میں کنویں کے مسائل بیان کیے جائیں گے، کنویں کے بارے میں بیان ہوگا. اگرچہ اس دور میں کنویں نہیں پائے جاتے، لیکن کیونکہ کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے اس لیے ہم اسے پڑھیں گے. اگرچہ اس دور میں کنویں عام طور پر نہیں پائے جاتے. خیر دیکھیے، تنزہ البیر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الاوراث. تنزح خالی کیا جائے گا، نکالا جائے گا، البیر الصغیرۃ چھوٹا کنواں، چھوٹا کنواں خالی کیا جائے گا. چھوٹا کنواں خالی کیا جائے گا سے مراد چھوٹے کنویں کا پانی خالی کیا جائے گا، پانی نکالا جائے گا. کنواں کہاں سے نکالا جائے گا؟ تو یہاں پہ کنویں کی طرف نسبت کی گئی ہے، لیکن کنواں سے مراد کنویں کا پانی ہے. ٹھیک ہے. تنزح البیر الصغیرۃ، چھوٹا کنواں نکالا جائے گا، خالی کیا جائے گا. اب چھوٹا کنواں کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں، جو دہ دردہ نہ ہو، یعنی 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم 100 اسکوائر فٹ نہ ہو، اسے کہیں گے چھوٹا کنواں ہے. دہ دردہ اگر نہیں ہے تو وہ چھوٹا کنواں ہے. تنزح البیر الصغیرۃ، چھوٹا کنواں خالی کیا جائے گا. کس لیے خالی کیا جائے گا؟ بوقوع نجاست، نجاست کے گرنے کی وجہ سے. اگر چھوٹے کنویں میں جو دہ دردہ نہیں ہے اس میں کوئی نجاست گر گئی تو اس کنویں کو خالی کیا جائے گا. وَإِنْ قَلَّتْ، اگرچہ نجاست تھوڑی ہو، کم ہو، قلیل ہو. وَإِنْ قَلَّتْ، اگرچہ نجاست قلیل ہو، کم ہو، تھوڑی ہو. من غیر الاوراث، لید کے علاوہ، یعنی لید کے علاوہ جو نجاست ہیں اگر وہ چھوٹے کنویں میں گر جائیں تو کنواں خالی کیا جائے گا، اگرچہ نجاست کم ہو، قلیل ہو، تھوڑی ہو. جیسے کقطرۃ دم، دم کہتے ہیں خون کو. کقطرۃ دم، جیسا کہ خون کا قطرہ. دیکھیے خون کا ایک قطرہ، خون کا اگر ایک قطرہ بھی کنویں میں گر جائے، چھوٹے کنویں میں گر جائے تو چھوٹا کنواں خالی کیا جائے گا. ایک قطرہ، تھوڑی سی نجاست ہے، پھر بھی پورا کنواں خالی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لید کے علاوہ جو بھی نجاست ہے اگر وہ چھوٹے کنویں میں گر جائے تو پورا کنواں خالی کیا جائے گا، یعنی پورا پانی نکالا جائے گا. او خمرن، کقطرۃ دم او خمرن، یعنی قطرۃ خمرن، جیسا کہ خون کا قطرہ، شراب کا قطرہ. خمر کہتے ہیں شراب کو. وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا، وبوقوع خنزیر، خنزیر کے گرنے کی وجہ سے اگر خنزیر، سور کنویں میں گر جائے تب بھی پورا پانی نکالا جائے گا، کنواں خالی کیا جائے گا. ولو خرج حیا، اگرچہ وہ زندہ نکل آئے، اگرچہ خنزیر کنویں میں گر کر زندہ نکل آئے، کنویں میں نہ مرے، تب بھی کنویں کا
پورا پانی نکالا جائے گا۔ ولم یصف فمہ الماء، اگرچہ اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ اگر خنزیر کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا، خنزیر کا منہ بھی پانی تک نہیں پہنچا، تب بھی کنویں کا پورا پانی خالی کیا جائے گا، پورا پانی نکالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خنزیر نجس عین ہے، نجس العین ہونے کی وجہ سے اس کا تمام بدن ناپاک ہے، اس لیے کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ وَبِعُقُوعِ خِنزِيرٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يَصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ، اور خنزیر کے گرنے کی وجہ سے اگرچہ وہ زندہ نکل آئے اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدْمِيٍّ فِيهَا، او بھی موتی کلبن، یا کتے کی مرنے کی وجہ سے، اور کتے کی مرنے کی وجہ سے اگر کتا کنویں میں گر کر مر جائے تب بھی کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ اسی طرح اگر بکری یا آدمی کنویں میں گر کر مر جائے تب بھی کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ یہاں پہ موت کی قید ہے، یعنی اگر یہ کنویں میں گر کر مریں تب بھی پورا پانی نکالا جائے گا، ورنہ پورا پانی نہیں نکالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کتا نجیس العین نہیں ہے، کتے کا لعاب اگرچہ ناپاک ہے لیکن کتا نجیس العین نہیں ہے۔ وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدْمِيٍّ فِيهَا، اور کتا بکری اور آدمی کا اس میں مرنے کی وجہ سے، کتا بکری یا آدمی اگر کنویں میں مر جائیں تو کنویں کو خالی کیا جائے گا۔ ہاں اگر ان میں سے کسی کے بدن میں ناپاکی لگی ہو اور وہ گر جائے تو اب کنواں خالی کیا جائے گا۔ کیوں خالی کیا جائے گا؟ ان کے گرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے بدن میں جو ناپاکی لگی تھی وہ ناپاکی کنویں میں لگی، کنویں کے پانی میں ملی، اس وجہ سے کنواں خالی کیا جائے گا، نہ کہ ان کے گرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ، اور کسی جانور کے پھٹنے کی وجہ سے، پھولنے پھٹنے کی وجہ سے، اگر کوئی جانور پانی میں گر کر پھول جائے، پھٹ جائے، تب بھی پورا کنواں خالی کیا جائے گا۔ وہی بیان کر رہے ہیں وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ، اور کسی جانور کے پھٹنے کی وجہ سے، پھولنے کی وجہ سے۔ وَلَوْ صَغِيرًا، اگرچہ چھوٹا ہو، اگرچہ چھوٹا جانور ہی کنویں میں گر کر پھول جائے تب بھی پورا کنواں خالی کیا جائے گا۔ وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، اور کسی جانور کے پھولنے کی وجہ سے اگرچہ وہ چھوٹا ہی ہو۔ وَمِيَّةَ دَلْوٍ، اور 200 ڈول، 200 ڈول نکالا جائے گا۔ کب نکالا جائے گا؟ بیان کر رہے ہیں لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، اگر اس کا خالی کرنا ممکن نہ ہو۔ جو صورت اوپر بیان ہوئی کہ نجاست گر جائے اگر لید کے علاوہ ہے، اگرچہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو تب بھی پورا کنواں خالی کیا جائے گا۔ اس طرح خنزیر گر کر مر جائے تب بھی پورا کنواں خالی کیا جائے گا، جو بھی صورت اوپر بیان ہوئی پورا کنواں خالی کیا جائے گا۔ اگر ان صورتوں میں کنویں کو خالی کرنا ممکن نہ ہو، یعنی آپ نیچے سے اوپر سے پانی نکال رہے ہیں، نیچے سے پانی آ رہا ہے، ایسا کنواں ہے جو چشمے کی طرح ہے، جتنا پانی آپ نکال رہے ہیں اتنا پانی نیچے سے آ رہا ہے، اس طرح اگر آپ 1 ہفتہ بھی نکالتے رہیں گے کنواں خالی نہیں ہوگا۔ وہی بیان کر رہے ہیں اگر کنواں ایسا ہے جس کا خالی کرنا ممکن نہیں ہے تو اب کیا کریں گے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَمِيَّةَ دَلْوٍ، اور 200 ڈول، یعنی 200 ڈول نکالا جائے گا۔ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، اگر اس کا نکالنا، اس کا خالی کرنا ممکن نہ ہو، اگر کنویں کو خالی کرنا ممکن نہ ہو تو اس سے 200 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ وَإِنْ مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْحُ 40 دَلْوًا۔ وَإِنْ مَاتَ، اور اگر مرا، فِيهَا، اس میں یعنی کنویں میں، دجاجتن، مرغی، اگر کنویں میں مرغی مری، او ہرتن، یا بلی مری، او نحوہما، یا انہی کی طرح کوئی جانور مرا جو کہ جسامت میں، جسم کے اعتبار سے انہی کی طرح ہے، انہی کے سائز کا ہے، لزیمہ نزح 40 دلون، تو 40 ڈول نکالنا لازم ہے، 40 ڈول پانی نکالنا لازم ہے، جبکہ یہ اس میں نہ مرے ہوں، ٹھیک ہے؟ وہی بیان کر رہے ہیں وَإِن، اس میں اگر مر گیا نا، وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْحُ 40 دلون، اگر بلی یا مرغی یا انہی کی طرح جسم میں اگر کوئی جانور برابر ہے وہ کنویں میں گر کر مر جائے تو اب 40 ڈول پانی نکالنا ضروری ہوگا، جبکہ یہ پھٹے ہوئے نہ ہوں، پھولے ہوئے نہ ہوں تب، ٹھیک ہے؟ وہی بیان کر رہے ہیں
وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْهُ 40 دَلْوًا، اگر اس میں مرغی، بلی یا اسی کی طرح کوئی جانور مر جائے تو 40 ڈول نکالنا لازم ہے. لَزِمَ نَزْهُ 40 دَلْوًا، 40 ڈول نکالنا لازم ہے. وَإِن مَاتَ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزْهُ 20 دَلْوًا، اور اگر اس میں مر جائے فأرتن، چوہا، او نحوہا یا اس کی طرح کوئی جانور، یعنی کوئی پرندہ مر جائے، چڑیا مر جائے، گوریا مر جائے جو چوہا کی طرح ہو، لزم نزہ 40 دلوا، تو 20 ڈول نکالنا لازم ہے. لزمہ لازم ہے، نزہ 20 دلوا تو 20 ڈول نکالنا لازم ہے. 20 ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرَّشَّاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي، اور یہ یعنی یہ 20 ڈول نکالنا، 40 ڈول نکالنا، یہ پاکی ہے للبئری، کنویں کے لیے، والدلوی اور ڈول کے لیے، والرشائی اور رسی کے لیے، وید المستقی اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے. یعنی جہاں پہ 200 ڈول نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، یا جہاں پہ 40 ڈول نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، یا جہاں پہ 20 ڈول نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، جتنا حکم ہے جب اتنا پانی نکال لیا جائے، اتنا پانی نکالتے ہی کنواں بھی پاک ہو جائے گا، اور جو جس ڈول سے پانی نکالا جا رہا تھا وہ ڈول بھی پاک ہو جائے گا. ڈول میں جو رسی بندھی ہوئی ہے وہ رسی بھی پاک ہو جائے گی، نکالنے والے کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا. اسے دوسرے پانی سے دھونے کی حاجت نہیں ہے. وہی بیان کر رہے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرَّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي، اور یہ پاکی ہے کنویں کے لیے، ڈول کے لیے، رسی کے لیے اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے. اتنا نکالنا کنویں، ڈول، رسی اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے پاکی ہوگی. وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخَصَا، اور کنواں ناپاک نہیں ہوتا. وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ، اور کنواں ناپاک نہیں ہوتا. کس سے؟ بالبعری، بعر کہتے ہیں مینگنی کو. کنواں مینگنی سے ناپاک نہیں ہوتا. والروثی، اور لید سے ناپاک نہیں ہوتا. والخسی، اور گوبر سے ناپاک نہیں ہوتا. کنواں مینگنی، لید اور گوبر سے ناپاک نہیں ہوتا. وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخَسِي، اور کنواں مینگنی، لید اور گوبر سے ناپاک نہیں ہوتا. بعر کا معنی مینگنی، روث کا معنی لید اور خسی کا معنی گوبر. تو کنواں جو ہے نہ ہی مینگنی سے ناپاک ہوتا ہے، نہ ہی لید سے ناپاک ہوتا ہے، اور نہ ہی گوبر سے ناپاک ہوتا ہے. اب نیچے دیکھیے الا ان یستکثرہ الناظر، مگر یہ کہ دیکھنے والا اسے زیادہ گمان کرے، یعنی وہ زیادہ ہو. اگر یہ کم ہے تو ناپاک نہیں ہے. کنواں مینگنی سے، لید سے، گوبر سے ناپاک نہیں ہوتا، مگر یہ کہ وہ زیادہ ہوں. مگر یہ جو چیزیں ہیں گوبر، لید، مینگنی زیادہ ہوں تبھی کنواں ناپاک ہوگا. اب زیادہ ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم چلے گا؟ کہ دیکھنے والا اسے زیادہ گمان کرے. وہی بیان کر رہے ہیں الا ان یستکثرہ الناظر، مگر یہ کہ دیکھنے والا اسے زیادہ گمان کرے، زیادہ سمجھے. او اللہ یخلو دلو عن بعرۃ، یا کوئی ڈول مینگنی سے یعنی ان چیزوں سے خالی نہ ہو. جتنا بھی ڈول کنویں میں ڈال رہا ہے تو اس سے ہر ڈول میں یا تو مینگنی آ رہی ہے یا لید یا گوبر آ رہی ہے، تو ان صورتوں میں بھی کنویں کو ناپاک مانا جائے گا. اگر یہ کم ہے تو ناپاک نہیں ہے. مینگنی، لید، گوبر اگر کنویں میں گرے اور وہ کم ہیں تو کنواں ناپاک نہیں ہے. مگر وہ زیادہ ہوں، یعنی اتنے ہوں کہ دیکھنے والے کو زیادہ لگے، تب یہ ناپاک ہے. اور زیادہ ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ ایک دوسرا طریقہ ہے جس سے معلوم ہوگا کہ کنویں میں جو ڈول ڈال رہے ہیں اگر ہر ڈول میں مینگنی، گوبر وغیرہ آ رہا ہے تو اب معلوم ہوگا کہ یہ زیادہ ہے. اگر کم ہوتا کہ ہر ڈول میں نہیں آتا، ہاں ایک ڈول میں آ گیا، دوسرے ڈول میں نہیں آیا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں کم ہے. اگر اتنا ہے کہ ہر ڈول میں مینگنی، گوبر وغیرہ آ رہا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟
اسے بیان کر رہے ہیں کہ زیادہ ہے یا نہیں ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ الا ان یستکثرہ الناظر، مگر یہ کہ دیکھنے والا اسے زیادہ گمان کرے، او اللہ یخلو دلو عن بعرۃ، یا یہ کہ کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ آئے، ہر ڈول میں مینگنی وغیرہ آئے۔ ولا یفسد الماء بخرء حمام، اور پانی فاسد نہیں ہوتا یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا، بخرء حمام وعصفور، کبوتر اور گوریا کی بیٹ سے، کبوتر اور گوریا کی بیٹ سے جو ان کا پاخانہ ہوتا ہے اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی خراب نہیں ہوتا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں ولا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور، اور کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ولا بموت ما لا دم له فیہ، اور اس چیز کے مرنے کے، اس جانور کے مرنے کی وجہ سے جس میں کوئی خون نہیں ہوتا، اس کے مرنے کی وجہ سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ ولا بموت ما لا دم له فیہ، اور اس کے مرنے کی وجہ سے جس میں کچھ خون نہیں ہوتا، اگر کوئی ایسا جانور کنویں میں مر جائے جس میں خون نہیں ہوتا تب بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا، ایسے جانور جن میں خون نہیں ہوتا وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے چند کی مثال یہاں پیش کر رہے ہیں، کسمکن و ضفدع و حیوان الماء و بق و ذباب و زنبور و اقرب، جیسا کہ مچھلی، سمک یعنی مچھلی، و ضفدع اور مینڈھک، و حیوان الماء اور پانی کے جانور۔ مچھلی میں جو رطوبت نظر آتی ہے سرخ رنگ کی وہ خون نہیں ہے، وہ کوئی دوسری رطوبت ہے جو ہمیں خون نظر آ رہا ہے، خون کی طرح نظر آتی ہے، حقیقتاً وہ خون نہیں ہے۔ کسمکن جیسا کہ مچھلی، و ضفدع اور مینڈک، و حیوان الماء اور پانی کے جانور، و بق اور کھٹمل جسے ہم پسو بھی کہتے ہیں، و ذباب اور مکھی، و زنبور اور بھیڑ، و اقرب اور بچھو۔ یہ تمام اگر کنویں میں گر جائیں، چاہے مچھلی گرے، مچھلی تو پانی میں ہی رہتی ہے، اس طرح مینڈک گرے یا مینڈک مر جائے، چاہے مچھلی مرے یا مینڈک مرے یا پانی کا کوئی جانور کنویں میں مر جائے یا پسو مر جائے یا مکھی مر جائے، اس طرح اگر کنویں میں بھیڑ مر جائے، زنبور کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ مر جائے یا بچھو مر جائے تو ان کے مرنے سے، ان کی موت سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسے جانور جن میں خون نہیں ہوتا اگر وہ پانی میں گر کر مر جائیں، کنویں میں گر کر مر جائیں تو ان سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں ولا بموت ما لا دم له فیہ، اور نہ ہی اس کے مرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوگا جس میں خون نہیں ہوتا، جیسا کہ مچھلی، مینڈھک، پانی کا جانور، پسو اور مکھی، بھیڑ اور بچھو، اقرب یعنی بچھو۔ ولا بعقوع آدمی جن، اور نہ ہی آدمی کے گرنے کی وجہ سے، آدمی کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر آدمی کنویں میں گر جائے تو آدمی کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، جبکہ نہ مرا ہو، آدمی اس میں نہ مرا ہو تو ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر آدمی کے بدن میں نجاست لگی ہے تو پھر نجاست کی وجہ سے ناپاک ہوگا۔ وما یؤکل لحمہ، اور اس چیز کے گرنے کی وجہ سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی جو معقول اللحم جانور ہیں اگر وہ کنویں میں گر جائیں تو ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ ولا بعقوع آدمی جن وما یؤکل لحمہ، اور نہ ہی آدمی اور معقول اللحم جانور کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوگا۔ اذا خرج حیا، جبکہ یہ زندہ نکل آئیں، آدمی کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا، یا کوئی معقول اللحم جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس کا گوشت کھانا حلال ہے، وہ کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ولم یکن علی بدنہ نجاست، اور حال یہ ہو کہ اس کے بدن میں نجاست بھی نہ ہو۔ یہ جانور آدمی اور معقول اللحم جانور کنویں میں گریں، زندہ نکل آئیں، اور حال یہ ہو کہ ان کے بدن میں کوئی نجاست نہ لگی ہو تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا، نجاست لگی ہو تو نجاست کی وجہ سے ناپاک ہوگا۔ ولا بعقوع بغل وحمار وسباع طیر ووحش، اور نہ ہی کھچر، گدھا اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے اور وحشی جانور کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوگا۔ یہ بیان کر رہے ہیں ولا بعقوع بغل وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح، اور نہ ہی کھچر، گدھا اور چیر پھاڑ کرنے والے جانور اور جنگلی جانور کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوگا۔
فی الصحیح یعنی صحیح ترین قول کے مطابق، صحیح ترین قول کے مطابق کھچر، گدھے اور پھاڑنے والے پرندے، اس طرح جو درندے ہوتے ہیں، وحشی جانور ہوتے ہیں، ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، یہ صحیح قول ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اس میں کوئی دوسرا قول بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بعقوع بغل وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح، اور نہ ہی کھچر، گدھا، چیر پھاڑ کرنے والے پرندے اور درندوں کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوگا، صحیح ترین قول کے مطابق۔ وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمُهُ، اور اگر گرنے والے کا لعاب یعنی تھوک پانی تک پہنچ گیا، وَإِنْ وَصَلَ اگر پہنچا، لُعَابُ الْوَاقِعِ گرنے والے کا لعاب تھوک، إِلَى الْمَاءِ پانی تک پہنچ گیا یعنی پانی سے مل گیا، اخذ حکمہ پڑھیں گے تو اس کا حکم لیا جائے گا، اخذ حکمہ پڑھیں گے تو وہ لعاب جو ہے اس کا حکم لے گا، یعنی پانی جو ہے اس لعاب کا حکم لے گا، اخذ حکمہ تو وہ اس کا حکم لے گا، یعنی پانی اس لعاب کا حکم لے گا، لعاب کا جو حکم ہوگا پانی کا بھی وہی حکم ہوگا، دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمُهُ اگر گرنے والے کا لعاب تھوک پانی تک پہنچ گیا تو پانی اس کا حکم لے گا، یعنی لعاب کا حکم لے گا، تو لعاب کا جو حکم ہوگا پانی کا وہی حکم ہوگا۔ اگر لعاب ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک، جس کا لعاب پاک ہے اس کا اگر وہ پانی اس کا تھوک پانی میں گر گیا تو پانی بھی پاک، اگر اس کا تھوک مشکوک ہے تو پھر پانی بھی مشکوک ہوگا۔ خیر، وَوُجُودُ حَيَوَانٍ اور کسی جانور کا موجود ہونا، میتن کیسے جانور کا؟ مردے جانور کا، فیہا اس میں یعنی کنویں میں، وَوُجُودُ حَيَوَانٍ میتٍ فیہا اور اس میں کسی مردار جانور کا موجود ہونا، پایا جانا، کنویں میں کسی مردار جانور کا موجود ہونا، ینجسھا اسے ناپاک کر دیتا ہے۔ کب سے ناپاک کرتا ہے؟ من یوم و لیلۃ ایک دن اور ایک رات سے، یعنی اگر پانی میں کوئی مردار جانور پایا گیا تو اب ہم اس کنویں کو کب سے ناپاک مانیں گے؟ کب وہ گرا ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنویں میں کوئی مردار جانور ہے تو ہم اسے کب سے ناپاک مانیں گے؟ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات سے اس پانی کو ناپاک مانا جائے گا، یعنی پہلے جو ایک دن گزرا ہے، ایک رات گزرا ہے، اس سے پانی کو ناپاک مانا جائے گا، یعنی یوں سمجھیں کہ 24 گھنٹہ پہلے سے ناپاک مانا جائے گا، جب ہم نے دیکھا اس سے 24 گھنٹہ پہلے سے اس پانی کو ناپاک مانا جائے گا۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر کسی نے اس پانی سے وضو کیا اور نماز ادا کی تو پھر سے وہ نماز پڑھے، اگر اس پانی سے کوئی کپڑا دھویا گیا تو پھر سے اس کپڑے کو دھویا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی 24 گھنٹہ پہلے سے اس پانی کو ناپاک مانا جائے گا۔ وہ بیان کر رہے ہیں وجود حیوان میت فیہا ینجسھا من یوم و لیلۃ اور کسی مردار جانور کا اس میں موجود ہونا اسے ناپاک کر دیتا ہے، من یوم و لیلۃ ایک دن اور ایک رات سے، ومنتفخۃ اور پھٹے جانور کا، یعنی پھولے ہوئے جانور کا اس میں موجود ہونا، پایا جانا، اور منتفخن اور پھولے ہوئے جانور کا اس میں موجود ہونا، یعنی وجود حیوان منتفخ یعنی پھولے ہوئے جانور کا اس میں موجود ہونا، پایا جانا ناپاک کر دیتا ہے، من ثلاثۃ ایام و لیالیھا 3 دن اور 3 رات سے۔ اگر پانی میں پھولا ہوا جانور، پھٹا ہوا جانور پایا گیا، ایسا جانور پایا گیا جو پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، تو اب ہم پانی کو کب سے ناپاک مانیں گے؟ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات سے ناپاک مانیں گے۔ جب ہم نے دیکھا اس سے 3 دن پہلے اور 3 رات پہلے سے اسے ناپاک مانیں گے، یعنی یوں سمجھیں کہ 72 گھنٹہ پہلے سے پانی کو ہم ناپاک مانیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے تو اتنے جلدی تو پھٹے گا نہیں، کم سے کم 2-3 دن تو چاہیے، اس لیے ہم 3 دن سے ناپاک مانیں گے۔ وَمُنْتَفِخٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا اور پھٹے ہوئے جانور کا پایا جانا، پھولے ہوئے جانور کا پایا جانا 3 دن اور 3 رات سے ناپاک کر دیتا ہے۔ إِن لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوعِهِ اگر گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، إِن لَمْ يُعْلَمْ اگر معلوم نہ ہو سکے، وقت وقوعِهِ اس کے گرنے کا وقت،
جانور کب گرا ہے اگر یہ معلوم نہیں ہے تب یہ حکم ہے کہ اگر وہ مردار ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے تو 1 دن اور 1 رات سے ناپاک مانا جائے گا۔ اگر وہ پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، تب ہم اسے 3 دن اور 3 رات سے ناپاک مانیں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے گرا ہے تو ہم 1 گھنٹہ پہلے سے ہی ناپاک مانیں گے۔ کیا ضرورت ہے 1 دن اور 1 رات پہلے سے ناپاک مانیں؟ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔